بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس سرزمین میں ہی نہ مر جاؤں جہاں سے میں ہجرت کر کے جا چکا تھا، اور جیسے سعد بن خولہ کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میری صحت کے لیے دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے سارے مال کو راہ خدا میں دینے کی وصیت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے 2/3 مال کی وصیت کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا۔ انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا، تب بھی منع فرما دیا۔ پھر جب 1/3 مال کے متعلق پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ کہ یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھو، تم اپنا مال جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، نیز یہ کہ تم اپنے اہل خانے کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جتنے احادیث مبارکہ پڑھی سنی ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔